رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عنوان ہے نیا سال اور فکر آخرت۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی میں ہم پر بے شمار نعمتوں کو نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اگر گننا چاہیں، اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہیں تو انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت کو گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ اگر انسان سمندر کا سارا پانی اور اس روئے زمین کے سارے پانی کو دوات اور سیاہی بنا دے اور اس روئے زمین کے تمام درختوں کو کاٹ کر قلم بنا دے اور پھر اس کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، یہ ساری سیاہی دوات ختم ہو جائیں گے، یہ سارے قلم ختم ہو جائیں گے، مگر اللہ رب العالمین کی نعمت کو گن نہیں پائیں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر پائیں گے۔ اتنی بے شمار نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو نوازا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسانو اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، لا تحصوها، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی انہی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت وقت کی نعمت ہے۔ ایک انسان اگر وقت کا صحیح طور پر استعمال کرے، انسان وقت جیسی عظیم نعمت کا صحیح طور پر استعمال کرے تو یہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، اور اگر انسان اس دنیا میں ہوتے ہوئے وقت کا غلط استعمال کرے، وقت کا صحیح طور پر استعمال نہ کرے تو یاد رکھنا یہی وقت انسانیت کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر بے شمار مقامات پر وقت کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں دن اور رات کی قسم کھائی، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فجر کے وقت کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی قسم۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی، والضحی واللیل اذا سجی، قسم ہے چاشت کے وقت
کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی چونکہ سورج کا تعلق بھی وقت سے ہے۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور قسم ہے چاشت کی۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زمانے کی قسم کھائی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان ہی سراسر خسارے میں ہے، انسان ہی سراسر نقصان میں ہے۔ عزیزان ملت، ان تمام آیتوں میں غور کیجئے گا۔ ان تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اوقات کی قسم کھا کر، اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھا کر انسانوں کو متنبہ کیا، اے انسانوں خبردار ہو جاؤ، جب تک وقت باقی ہے، جب تک حیات کی رمق باقی ہے، اللہ کو یاد کر لو، اللہ کو یاد کر لو، اللہ کی عبادت کر لو، اپنی آخرت کو بنا لو، اپنی آخرت کو سنوار لو، نمازوں کا اہتمام کر لو، تہجد کا اہتمام کر لو۔ یاد رکھو اگر یہ وقت چلا جائے تو تمہارے درمیان کف افسوس ملنے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ عزیزان ملت، اللہ تعالیٰ نے یہ وقت مال و دولت بنانے کے لیے نہیں دیا، یہ وقت مال و دولت بنانے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ وقت عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ وقت سلطنت بادشاہت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ وقت جا و اجارہ داری قائم کرنے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ وقت دنیا میں اپنا رتبہ، اپنی حیثیت، اپنے مقام و مرتبے کو بتلانے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ وقت ظلم و بربریت کرنے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ وقت دشمنان اسلام کے نقش قدم پر چلنے کے لیے نہیں دیا گیا۔ اللہ کی قسم یہ وقت اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دیا گیا ہے، یہ وقت اپنی آخرت کو بنانے کے لیے دیا گیا، یہ وقت اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے دیا گیا۔ اور یاد رکھیں جو انسان اس وقت کی قدر نہیں کرے گا، وقت بھی ایسے انسان کی قدر نہیں کرے گا، وقت بھی ایسے انسان کی قدر نہیں کرے گا۔ دنیا میں جو بو گے کل قیامت کے دن، آخرت کے دن وہی کاٹو گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى۔ انسان دنیا میں جو کوشش کرے گا، انسان دنیا میں جو محنت کرے گا، وہ کل قیامت کے دن ضرور بضرور پا کر رہے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، انسان اپنی محنت کو، انسان اپنی کوشش کو کل قیامت کے دن ضرور دیکھے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ جَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اللہ رب العالمین انسانوں کو پورے کا پورا بدلہ دے گا۔ عزیزان ملت، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا دنیا میں جو انسان بوئے گا کل قیامت کے دن وہی کاٹے گا۔ لیکن آج افسوس کا مقام ہے، آج افسوس کا مقام ہے، آج کا مسلمان نئے سال کی آمد کے موقع پر جشن کا اہتمام کرتا ہے۔ آج کا مسلمان نئے سال کی آمد کے موقع پر اپنا محاسبہ کرنے کی بجائے، کف افسوس ملنے کی بجائے، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جشن کے ماحول کا اہتمام کرتا ہے۔ فسق و فجور، شراب و کباب، بے حیائی، زناکاری میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کس کے نقش قدم پر چل رہے ہو؟ تم کس کی پیروی کر رہے ہو؟ جنہوں نے مسلمانوں کو 1400 سال کی تاریخ نے دھوکہ ہی دھوکہ دیا، جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ بغض و عناد رکھا، جنہوں نے مسلمانوں کے صفوں میں فحش لٹریچر پھیلا کر مسلمانوں کو
دین سے دور کر دیا، مسلمانوں کو دین کے اعتبار سے کھوکھلا کر دیا۔ آج یہود و نصارہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر آج کا مسلمان چل رہا ہے، زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عزیزان ملت، ذرا تصور کیجئے گا، ذرا تصور کیجئے گا، سال کی آمد کے موقع پر فسق و فجور کی اگر اسی رات میں ایک انسان مر جائے تو اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا، اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ اس لیے کہ آج عمل کا میدان ختم ہو گیا ہے، عمل کا میدان ختم ہو جائے گا۔ جب تک زندگی باقی ہے عمل کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اس لیے کہ ایک مرتبہ انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ انسان اس دنیا سے چلا جائے، پھر اس کے بعد اس دنیا میں دوبارہ نہیں آئے گا۔ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها۔ ایک بار جب موت آئے تو انسان کی خواہش کیا ہوگی پتہ ہے؟ انسان کی آرزو کیا ہوگی پتہ ہے؟ موت آئے گی، فسق و فجور میں ڈوبا ہوا انسان، اللہ کی عبادت نہ کرنے والا انسان، غافل انسان، لاپرواہ انسان، معصیتوں کا ارتکاب کرنے والا انسان، اس کی خواہش کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی خواہشوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب مجھے مہلت دے، مجھے وقت دے، مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے تاکہ میں دنیا میں عبادت کر لوں، تجھ کو راضی کر لوں، اپنی آخرت کو سنوار لوں، صدقہ و خیرات عطا کروں اور میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ یہ موت ایسی موت ہے کسی کو وقت نہیں دے گی، کسی کو مہلت نہیں دے گی، اپنے وقت پہ آئے گی اور ایک انسان کی روح کو کھینچ کر لے کر چلی جائے گی، کسی کو وقت نہیں دیا جائے گا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ وقت اجل آ جائے تو دنیا کا کوئی انسان ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے اس دنیا میں نہیں ٹھہر سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اس موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، نہ انبیاء کو چھوڑا، نہ رسولوں کو چھوڑا، نہ ظالموں کو چھوڑا، نہ اچھے لوگوں کو چھوڑا، نہ فرعون کو چھوڑا، نہ حامان و شداد کو چھوڑا۔ اس موت نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت۔ اے مسلمانوں، اے انسانوں، اگر تم اس موت سے بچنے کے لیے بلند و بالا قلعے پر جا کر محصور ہو جاؤ گے، اپنے آپ کو قلعوں میں چھپاؤ گے، تو موت وہاں بھی آئے گی اور اس کا قصہ تمام کر دے گی، اس کو وہاں سے لے کر چلی جائے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ ایک وقت کے لیے بھی موت تاخیر سے کام نہیں لے گی۔ عزیزان ملت، ہماری غفلت کا یہ عالم ہے۔ نئے سال کی آمد کے موقع پر حقیقت میں ایک مسلمان کو افسوس کرنا چاہیے۔ افسوس کس بات کا؟ افسوس اس بات کا گزرے ہوئے سال ہم نے اللہ کی عبادت نہیں کی۔ ایک انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ایک سال کے گزرنے کا مطلب انسان موت اور قبر سے پہلے کی بنسبت اور زیادہ قریب ہو رہا ہے۔ ایک سال ختم ہونے کا مطلب دنیا بھی اپنی عمر کم کرنے کو ہے، یعنی دنیا کی بھی عمر کم ہو رہی ہے۔ ایک سال کے کم ہونے کا مطلب یہ ہے یہ دنیا پہلے کی بنسبت اور زیادہ قیامت سے قریب ہو رہی ہے، مگر انسان لاپرواہ ہے، انسان غافل ہے، اتنا غافل ہے مؤذن
نماز جمعہ کے لیے صدا لگاتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح. مسلمانوں کی غفلت کا یہ عالم ہے. مسلمان اس مسجد کے باہر کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. عزیزان ملت، حقیقت میں یہ غفلت ہے، دین سے دوری کا شاخصانہ ہے. اور اسی غفلت کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون. لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت آ چکا مگر پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، لوگوں یہ دنیا دن بدن ختم ہو رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے. اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک آخرت کو چاہنے والے اور ایک دنیا کو چاہنے والے. اے لوگوں، تم دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، تم آخرت کے چاہنے والے بنو، کیونکہ آج عمل کا میدان ہے، حساب و کتاب کا نہیں. مگر کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو حساب و کتاب کا میدان ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا، عمل کا دن نہیں ہوگا. عزیزان ملت، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا اپنا یہ عقیدہ ہے، انسان ایک مرتبہ دنیا سے چلا جائے تو پھر انسان کو دنیا میں دوسرا چانس نہیں دیا جائے گا کہ انسان دنیا میں جاؤ، نیک عمل کر کے پھر دوبارہ لوٹ کر آؤ. انسان کو دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا. پھر کس بنیاد پر، کس بھروسے پر ہم اللہ سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، آخرت سے دور ہیں. دنیا کے معاملات میں ہم بڑے چالاک ہیں، اور حقیقت میں اس دنیا کے انسان دنیا کے معاملات میں بڑے چالاک ہیں. وقت کے آنے سے پہلے دنیاوی معاملات میں پہلے ہی سے تیاری کر لیتے ہیں. موسم سرما آئے تو انسان کیا کرتا ہے؟ سردی سے بچنے کے لیے نرم و گداز بستروں کا اہتمام کرتا ہے. اس ٹھنڈی اور سردی سے بچنے کے لیے انسان سویٹر، گرم کپڑوں کا استعمال کرتا ہے. موسم گرما آ جائے تو انسان گرمی کی شدت و حرارت سے بچنے کے لیے پنکھوں کا، اے سی کا اور کولرز وغیرہ کا استعمال کرتا ہے تاکہ اپنے آپ کو راحت پہنچائے، سکون پہنچائے. دنیا کے معاملات میں انسان اتنا چالاک ہے، وقت کے آنے سے پہلے مکمل تیاری کر لیتا ہے. مگر جو ابدی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اس سے دور کیوں ہے؟ جنت کی پانے کی بات آتی ہے، جہنم سے بچنے کی بات آتی ہے تو انسان یہاں پر وقت سے پہلے تیاری نہیں کرتا. وہ سوچتا ہے ابھی مجھے کون سا مرنا ہے، میں جوان ہوں، میں رانا ہوں، میں خوبصورت ہوں، میں لحیم شحیم ہوں، میں ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہوا ہوں. عزیزان ملت، یہی تمناؤں میں، یہی آرزوؤں میں ایک انسان اپنے آپ کو الجھا کر رکھا ہے اور رفتہ رفتہ قریب سے قریب ہو رہا ہے موت کے، اپنی قبر سے قریب تر قریب ہو رہا ہے. اور انسان یہ سوچتا ہے جب میں ریٹائرڈ ہو جاؤں گا، بوڑھا ہو جاؤں گا، اللہ کی عبادت کر لوں گا، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں گا، مسجد کو لازم پکڑ لوں گا، اپنی آخرت کو سنوار لوں گا. یہ سوچ بہتر ہے، مگر مجھے یہ بتلائیے کہ اس وقت تک زندہ رہنے کی گارنٹی کیا ہے؟ چونکہ انسان اس دنیا سے کب رخصت ہو جائے، اس دنیا سے کب جدا ہو جائے، یہ کسی کو پتہ نہیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں اچھے خاصے خوبصورت نوجوان جو ابھی بڑھاپے کو نہیں پہنچے، اس دنیا کو الوداع کہہ کر چلے جا رہے ہیں. وہ بھی اسی بات کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جب بڑھاپا آ جائے گا ہم اللہ کو یاد کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے. مگر موت کی گارنٹی نہیں ہے میرے بھائیوں. اسی لیے ایک مسلمان کو چاہیے جب تک وقت باقی ہے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. ایک صحابی، انصاری صحابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای المؤمنین افضل. تھوڑا سا غور کیجئے گا. ہم دنیا میں چالاک کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس مال و دولت کے انبار ہو، جو اپنی دنیا کو سنوار لے، آخرت کو برباد کر لے.
اور مسلمانوں کا عالم ہے، یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، اگر کسی کے پاس مال و دولت کے انبار ہوں، عیش عشرت پسندی کے اشیاء ہو، تو لوگ اس کی مثال دے کر کہتے ہیں بہت چالاک ہے، کامیاب ہو گیا وہ شخص، میں اس کو بیکار سمجھا تھا لیکن وہ بہت چالاک نکلا اور بہت کامیاب ہو گیا، گھر بنایا، فلاں فلاں بلڈنگ بنایا، فلاں فلاں جائیداد خرید لیا، اور فلاں فلاں گاڑی میں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے۔ دنیا تصور کرتی ہے ایسے انسان کو چالاک کے طور پر، لیکن خدا کی قسم، اللہ کی قسم، حقیقت میں چالاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی کوئی اور ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر پوچھا ای المؤمنین افضل، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بتلائیے مومن میں سب سے افضل مومن کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا احسنہم خلقا، جو اخلاق و کردار میں سب سے اچھا ہو وہ سب سے افضل مومن ہے۔ پھر صحابی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا ای المؤمنین اکیس، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بتلائیے سب سے چالاک مومن کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چالاک مومن وہ ہے جو موت کو یاد رکھے اور موت کے بعد آنے والی زندگی یعنی آخرت کی زندگی کی تیاری کر لے، یہ چالاک مومن ہے۔ دنیا میں مال و دولت چالاکی کی نشانی نہیں، آپ نے جو کھایا پیا استعمال کیا یہ آپ کا رزق ہے، آپ دنیا میں جتنا بھی کما لو اس دنیا میں چھوڑ کر ہی جاؤ گے، اور اس میراث کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کے اہل و عیال میں، بیٹے بیٹیوں میں لڑائی جھگڑا تنازع شروع ہوگا۔ چالاک مومن وہ ہے جو ان تمام چیزوں سے صرف نظر کر کے اپنی آخرت کو سنوار لے، آخرت کی زندگی کے لیے دنیا میں جب تک وقت ملا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لے۔ آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا دنیا ہی دنیا ہے، ہم سمجھتے ہیں دنیا ہی حاصل کرنے سے سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ عزیزان ملت یاد رکھیے، اگر دنیا سب کچھ ہوتی تو سب سے پہلے مال و دولت کے خزانے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کر لیتے۔ اگر دنیا سب کچھ ہوتی تو صحابہ اکرام مال و دولت کے خزانے تیار کر کے انبار لگا کے اس دنیا سے رخصت ہوتے اپنے اہل و عیال کے لیے، بیٹوں کے لیے، مگر خدا کی قسم کبھی بھی انہوں نے مال و دولت کو زندگی کا معیار نہیں سمجھا، کامیابی کی دلیل نہیں سمجھا، انہوں نے آخرت کو بنانا ہی یہ کامیابی کا معیار اور دلیل سمجھا۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر کہنا چاہتا ہوں، خلیفہ ہشام بن عبد الملک یہ ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آیا، اس نے دیکھا سالم بن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر کے بیٹے، یہ بھی حج کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، معمولی کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اپنے جوتوں کو اپنے بغل میں اپنے ہاتھ میں رکھ کر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اس موقع پر خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے سالم بن عبداللہ سے کہا فسلنی حاجہ، اے سالم دنیا کی اگر کوئی ضرورت ہو تو مجھ کو سوال کرو، میں تمہاری حاجت کو پوری کروں گا، میں تمہاری ضرورت کو پوری کر دوں گا۔ اگر آپ اور ہم ہوتے کیا کہتے ہیں؟ مجھے فلاں 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 کی ضرورت ہے، میری ضرورت کو پوری کرو، میری حاجت کو پوری کرو۔ غور کیجئے گا نوجوانوں، مسلمانوں، غور کیجئے گا، حضرت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کے خلیفہ کو جواب دیا انی لاستحیی من اللہ فی بیتہ غیرہ، اے خلیفہ ہشام بن عبد الملک مجھے شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ سے، میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہوتے ہوئے، اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی اور سے سوال کروں، کسی اور سے مانگوں۔ یہ جواب سن کر ہشام بن عبد الملک شرمندہ ہوا اور ہکا بکا رہ گیا، حرم شریف سے باہر نکلا اور سالم بن عبداللہ کے حرم شریف سے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔
جب یہ طواف کر کے سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ حرم شریف سے باہر نکلے تو یہ خلیفہ فوراً سالم بن عبداللہ کے پاس گیا اور کہنے لگا الآن قد خرجت من بیت اللہ فسلنی حاجہ، اے سالم بن عبداللہ اب تو تم اللہ کے گھر سے باہر نکل کر آئے ہو، اب تو تم حرم شریف کو چھوڑ کر حرم شریف کے حدود سے باہر آ گئے ہو، فسلنی حاجہ، جو بھی حاجت ہو ضرورت ہو مانگو سوال کرو، میں وقت کا خلیفہ ہوں تمہاری حاجت پوری کروں گا، میں وقت کا خلیفہ ہوں تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا۔ سالم بن عبداللہ نے کہا من حوائج الدنیا ام من حوائج الآخرہ، اے خلیفہ وقت مجھے یہ تو بتلا دو تم میری کون سی ضرورت پوری کرو گے، کیا دنیا کی ضرورت پوری کرو گے یا آخرت کی ضرورت پوری کرو گے؟ بادشاہ وقت نے کہا اے سالم جہاں تک مسئلہ آخرت کی ضرورت کا ہے میں وہ پوری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے اندر آخرت کی ضرورت کو پورا کرنے کی طاقت و قوت نہیں ہے، ہاں میں دنیا کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہوں، دنیا کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہوں، مانگنا ہو مانگ لو، میں دنیا کی ضرورت کو حاجت کو پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ سالم بن عبداللہ نے کہا عزیزان ملت غور کیجئے گا، دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں، دنیا کے پیچھے جانے والوں، دنیا کو اپنی زندگی کا معیار سمجھنے والوں، مال و دولت کو زندگی کا معیار سمجھنے والوں، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کو فخر سمجھنے والوں، سالم بن عبداللہ کا جواب اپنے کانوں سے سن کر ذہن نش کر لیں۔ سالم بن عبداللہ نے بادشاہ وقت سے کہا ما سألت الدنیا من یملکها، ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها، اے بادشاہ وقت جس کی دنیا ہے میں نے اس سے دنیا طلب نہیں کیا، تو جو انسان اس دنیا کا مالک نہیں ہے میں اس سے دنیا کیسے طلب کروں؟ کیا مطلب یہ ہے یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے، اس دنیا کا مالک اللہ رب العالمین ہے، میں نے اس اللہ تعالیٰ سے اس دنیا کو طلب نہیں کیا، اور تو بادشاہ وقت ہے تو دنیا کا مالک ہی نہیں، میں دنیا سے کیسے تجھ سے طلب کروں؟ یہ ہمارے اسلاف کرام کا ریکارڈ ہے۔ بادشاہ وقت بھی ان کے خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے مطالبہ کرتے، پوچھتے کہ اگر کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ ہم آپ کی ضرورت کو پوری کریں گے، مگر ہمارے اسلاف اپنے ہاتھوں کو اور اپنی جھولی کو ایسے بادشاہ وقت کے سامنے بھی نہ پھیلاتے۔ تو محترم حضرات، سال کے اختتام یعنی گزرنے کے بعد، نئے سال کے آنے کے بعد انسان کو دو چیزیں خیال رکھنا ضروری ہے، دو چیزوں کا۔ نمبر ایک، انسان اپنے وقت کا محاسبہ کر لے۔ سال آئیں گے، دن آئیں گے، ہفتے آئیں گے، گزرتے جائیں گے، ایک دن اسی طرح یہ موت ہمارا بھی قصہ تمام کر جائے گی۔ دو چیزوں کا خیال رکھیں۔ پہلی چیز اپنے آپ کا محاسبہ کر لیں۔ محاسبہ کس چیز کا؟ اپنی غفلت کا محاسبہ۔ گزرے ہوئے سال ہم نے اللہ کی عبادت نہیں کی، اور گزرے ہوئے سال، پچھلے سال جہاں جہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ہم اس کی اصلاح کر لیں۔ حقوق العباد، حقوق اللہ کے معاملات میں اگر ہم سے غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں سرزد ہو چکی ہیں تو آج ہی کے دن اپنا محاسبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ دوسرا خیال یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں وقت دیا ہے، ابھی ہمارے جسم میں سانسوں کی آمد و رفت باقی ہے، زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ یاد کیجئے گا، سوچئے گا، 2024 میں ہمارے کئی سارے اعزاء و اقارب تھے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اڑوس پڑوس،
ہمارے دوست و احباب کئی سارے ایسے تھے جو جو ہم سے جدا ہو چکے ہیں، ہم کو الوداع کہہ چکے، ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، اس دنیا میں مر گئے ہیں۔ اب وہ چاہ کر بھی نہ دنیا میں آ پائیں گے اور نہ دنیا میں آ کر وہ عبادت کریں گے، اس لیے کہ اب دوبارہ عبادت کرنے کا چانس ان کو نہیں دیا جائے گا چانس۔ لیکن اب ہم ابھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو منا سکتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا سکتے ہیں، توبہ و استغفار کر سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو وقت ہے تو وقت کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور یہ بات یاد رکھو ہر انسان آخرت کے لیے جو ذخیرہ کرے گا وہ اس کو ضرور بضرور دیکھے گا۔ یعنی اگر آپ وقت پائے ہیں، اللہ کی عبادت کرے ہیں صحیح معنوں میں، تو آپ اپنی عبادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ لیکن اگر آپ عصیان و طغیان میں مبتلا ہو چکے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کیے ہوئے ہیں تو اللہ کی یہ نافرمانی کو کل قیامت کے دن آپ دیکھو گے۔ اور دوسری بات، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی ترغیب دی ہے۔ موت آنے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی عبادت کرنے کی ترغیب دی ہے۔ آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمسین، اے لوگو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، حیاتک قبل موتک۔ ان پانچ چیزوں میں ایک چیز کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ غنیمت جاننے کا مطلب اللہ نے جو عمر، جو زندگی، جو حیات آپ کو عطا کی ہے، یہ زندگی مال و دولت بٹورنے کے لیے نہیں، یہ زندگی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے نہیں، یہ زندگی میں عیش و عشرت سے گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی، یہ حیات اس لیے دی تاکہ تم اللہ کی عبادت کر سکو، اللہ کو راضی کر سکو۔ محترم حضرات، نئے سال کی آمد کے موقع پر اور فکر آخرت کے موضوع پر یہ قرآن و حدیث کے چند دلائل تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنی باتوں کو ذہن نشر کرنے کے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔